نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ گاڑی جب پٹری سے اتر جاتی ہے تو سفر رک جاتا ہے، گاڑی چلنا بند ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ گاڑی دوبارہ ٹرین پر لائن پر نہ چڑھ جائے اور دوبارہ ٹرین نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب زندگی عارضی جو اللہ نے ہمیں ابدی زندگی کے حصول کے لیے دی ہے، وہ کامیابی سے گزرتی ہے تو ابدی زندگی کا حصول ہوتا ہے، بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر کامیابی رک جائے تو کامیابی تو ختم ہو گئی، ناکامی شروع ہو گئی ہے۔ اب ناکامی کا سفر کامیابی کا سفر نہیں کہا جا سکتا، شیطان اسی کو کامیابی بتاتا ہے، اور جو نفس شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے ناکامی کے سفر پر، اسے وہ کامیابی بناتا ہے، گناہ کے سفر کو نیکی بتاتا ہے، اور جب وہ گناہ کو نیکی بنا لیتا ہے اب وہ کبھی توبہ نہیں کرتا، بغیر توبہ کے مرتا ہے۔ بغیر توبہ کے مرنے والا یہ وہ ہوتا ہے جو دنیا میں ایمان اپنا کھو دیتا ہے۔ تو جدھر اللہ یہاں توبہ قبول فرماتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ ایمان گیا تو سارا کچھ ہی چلا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں ایمان اقرار کرنے سے آتا ہے، اقرار کرنے سے ایمان نہیں آتا، ایمان اللہ پر لانے سے ایمان آتا ہے۔ جب زبان اقرار کرتی ہے تو یہ زبان کے اقرار کرنے سے ایمان نہیں آتا، جب میں اور آپ ایمان اندر لاتے ہیں تو تب ایمان آتا ہے۔ جب دنیا میں کوئی کسی وجہ اور کسی سے خوف کھاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ارشاد پاک ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے بندے ہیں وہ جنہیں کسی کا اور کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم جس ایمان کا اقرار کرتے ہیں، حالانکہ ایمان کا اقرار نہیں ہے، یہ ایک شرط ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان لایا جاتا ہے۔ جس ایمان کا ہم اقرار کرتے ہیں اسی ایمان میں اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے کسی کا خوف نہیں، اللہ کا خوف ہے، میں کسی کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہوں۔ یہ سارے ہمارے دعوے ہوتے ہیں، نہ ایمان لائے ہوتے ہیں نہ ایمان میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں ایمان سے۔ ایسا ایمان بندے کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں آیا کہ وہ ایمان نہیں لاتا، وہ تو دعویٰ کرتا ہے۔ دعویٰ تو مومن کرتا ہی کبھی نہیں، مومن تو ہے ہی وہ جو کرتا ہے اللہ نے اسے کہا ہوتا ہے، جو سنتا ہے اللہ نے اسے سنایا ہوتا ہے، جو بولتا ہے گفتہ ہے اللہ بود اللہ نے اسے بلایا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اقراری ایمان میں اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی سلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، پھر اس کا خوف کیوں ہے؟ پھر کسی چیز کا خوف کیوں ہے؟ اگر خوف نہیں ہے تو پریشانی کیوں ہے؟ کسی کا خوف کیوں ہے؟ اگر خوف نہیں ہے تو پریشانی کیوں ہے؟ کسی کا خوف کیوں ہے؟ اگر خوف نہیں ہے تو پریشانی کیوں ہے؟ کسی کا خوف کیوں ہے؟ اگر خوف نہیں ہے تو پریشانی کیوں ہے؟ کسی کا خوف کیوں ہے؟ اگر خوف نہیں ہے تو پریشانی کیوں ہے؟ کسی کا خوف کیوں ہے؟ اگر خوف نہیں ہے تو پریشانی کیوں ہے؟ کسی کا خوف کیوں ہے؟
جب کسی کو کسی کا خوف ہوتا ہے نا تب پریشانی ہوتی ہے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب دیکھو ایک مٹھی چکلا دوجی مٹھی تیار. ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی دوسری پریشانی آ جاتی ہے. کدھر جائیں؟ قسم خدا کی اللہ کے بندے کے پاس چلے جائیں. خود ہی سارا کچھ بتائے گا, خود ہی سارا کچھ دیکھنا ہو جائے گا, جو بتائے گا وہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا, دو کام سبت ایدیہم, ایک اپنے ہاتھ کی کمائی لیتا ہے جو اس کا عمل ہوتا ہے, عمل سے تو پریشانی ہونی ہے. اور پھر پتہ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے, اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر عمل سے پریشانی ہوئی ہے, پھر عمل سے جو پریشانی ہوئی ہے نہیں سمجھتا, پھر کیا کرتا؟ اپنے عمل سے اس پریشانی کو ختم کرنے میں لگ جاتا ہے, پوری زندگی ضائع برباد کر دی. پاگل ہے, نامعقول ہے. پہلے عمل کرنے سے تو پریشانی ہوئی ہے, اب عمل سے پریشانی ہوئی ہے, عمل کو تو چھوڑنا ضروری ہے. اب تو کیا کرتا ہے؟ عمل سے پریشانی جو ہو گئی ہے پھر عمل سے اس پریشانی کو ختم کرنے میں لگ گیا. پہلے مشکل پریشانی نے جنم لیا تیرے عمل سے, اب ایک پریشانی کو ختم کرنے کے لیے, ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولتا ہے؟ 100 جھوٹ بولتا ہے, لیکن جھوٹ پھر جھوٹ ہی رہتا ہے. یہ تو نہیں ہو جاتا کہ 100 بار جھوٹ بندہ بولے تو وہ سچ ہو جاتا ہے. جھوٹ پھر ہی جھوٹ رہتا ہے. اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ کا ارشاد پاک کیا ہے. اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ, میں محبت کرتا ہوں. کوئی محبت کرتا ہے تبھی محبت ہوتی ہے نا. اور اگر کوئی محبت نہیں کرتا, نفرت کرتا ہے, تو محبت کیسے ہو گئی؟ نہیں, کیسے محبت ہو گئی؟ وہ کرتا ہے نفرت اور تو کہتا ہے محبت ہو گئی ہے. تجھے محبت ہو گئی ہوگی, اسے تو محبت کوئی نہیں ہوئی, اسے تو نفرت ہے. وہ تجھ سے دور ہے, وہ تجھے دیکھنا نہیں چاہتا, وہ تجھ سے بولنا نہیں چاہتا, وہ تجھے کھلانا نہیں چاہتا, وہ تجھے پلانا نہیں چاہتا, وہ تو کچھ نہیں چاہتا. یعنی وہ تو تجھ سے محبت نہیں کرتا. تو اگر محبت میں پوری زندگی قیامت تک کی مانگتا ہے تو تیری محبت قیامت تک کی زندگی سے ہے. تو نے مانگی ہے, دینے والا تجھے دے دیتا, اور کوئی دے نہیں سکتا. دینے والا تجھے دے دیتا ہے کہ اس نے تیری آزمائش کی ہے. آزمائش کی ہے تو تو مخلوق ہو گیا. اگر تیری آزمائش نہ کرتا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ دیکھنا نہ چاہتا تو تجھے پیدا ہی نہ کرتا. اب تجھے پیدا کیا ہے تو اس نے تو یہ دیکھنا چاہے. تو نے کیا دکھایا ہے تو بھی بتا. تو یہ دکھاتا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے, مجھے قیامت تک کی زندگی سے محبت ہے, مجھے اپنی خواہش سے محبت ہے. تجھے کیا پتا؟ کوئی عمل کرتا ہے مشکل میں پڑ جاتا ہے, اور پھر کوئی اپنی مشکل کو اپنے ہم کرنے لگتا ہے تو جہنمی ہو جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ جب عمل کیا ہے اور پریشانی میں پڑ گیا ہے تو اب کیا کرتا؟ عمل سے جہنمی نہ ہوتا, توبہ کر لیتا. فرمایا کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو مجھے جنت میں لے جانے والی ہے. جب اللہ کے نبی کو وہ رحمت جنت میں لے جانے والی ہے تو کیا ہمیں یہ رحمت نہیں دی گئی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کیا ہمیں یہ رحمت نہیں دی گئی؟ نبی رسول اللہ علیہ السلام نے تو ہمیں جنتی بنایا ہے. ہمیں تو نبی رسول اللہ علیہ السلام نے جنتی بنا کر رحمت دی ہے کہ رحمت آپ لے کر آئے ہیں. آپ جنت دینے آئے ہیں, آپ جنتی پہلے ہیں, آپ ایمان دینے آئے ہیں, اور آپ مومن پہلے ہیں.
آپ ہمیں شاگرد بنانے آئے ہیں، آپ شاگرد اللہ پروردگار کے پہلے ہیں، آپ پہلے ہیں ہم آخر ہیں، آپ آخر ہیں ہم پہلے ہیں۔ اگر کوئی اس کو جانتا ہے تو اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اول اللہ ہے، محمد رسول اللہ، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو اول کو مانتا ہے وہ آخر کو مانتا ہے، اور جس نے آخر کو مانا اس نے اول کو مانا ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خوف رکھتا ہو اور وہ جنتی ہو جائے؟ خوف رکھنے والا کس کا خوف رکھتا ہے؟ کسی چیز کا خوف رکھتا ہے نا، کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یا کسی نفس کا، کسی شخص کا خوف رکھتا ہے نا، وہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا۔ یہ خوف رکھنے والا کب اللہ کا بندہ ہے؟ اللہ کے بندے کو کب خوف ہوتا ہے؟ اور جن کو اقراری ایمان میں خوف باہر ختم ہوتا ہے، اندر خوف ہی خوف رہتا ہے، انہیں کیا پتہ اقراری ایمان نہیں ہے۔ یہ اقرار جو زبان کرتی ہے یہ ایمان نہیں ہے، یہ منافقت بھی ہو سکتی ہے۔ ایمان اقراری نہیں ہے، ایمان لایا جاتا ہے جو میں لاتا ہوں اور آپ لاتے ہیں۔ اگر نہیں جانتا تو کب تک نہیں جانتا؟ جب تک وہ اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتا۔ فتح بیونی کا ذکر ہے جس میں نہ پریشانی رہ جاتی ہے اور نہ پریشانی سے پریشانیاں رہ جاتی ہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ جس کی پریشانی رہ گئی ہے اب اس کی پریشانیاں جنم لیں گی، اور جس کی پریشانی ختم ہو گئی ہے، یہ پریشانیاں جنم دینے والی ماں جو ہے اس کو یہ اللہ پاک نے ختم کر دیا ہے کہ اللہ پروردگار یہ کافر مشرک وہ ہیں جو تیرے دشمن ہیں، اللہ یہ جنم دینے والی ان کی مائیں جو ہیں ان کو بھی ختم کر دے، ان کا بھی صفایا کر دے۔ اور جس کو پریشانی ہوئی ہے اسے نہیں پتا کیوں پریشانی ہوئی ہے، اور اگر پتہ ہے تو پریشانی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں ہے، اور جو پتہ دیتا ہے اس کا پتہ جو اللہ نے دیا مانتا نہیں ہے، وہ اپنے عمل سے اپنی پریشانی جو عمل سے پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، کرنا پہ جا کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی سے نکاح کرنا ہوتا ہے تو نکاح کرنے والے دونوں جو ہوتے ہیں نا آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، آپس میں نکاح نہیں کر سکتے کہ بڑی کہے تو میرا بندہ ہو گیا، بندہ کہے تو میری بڑی ہو گئی، نا، دو گواہ دونوں طرف سے ہونے ضروری ہیں۔ مجلس کا انعقاد ہونا ضروری ہے، انہاں وچ بہ کے نکاح کر، ورنہ زنا ہے یہ۔ جتھے گئے اتھے دونوں مل کے آ جا تو میری بالما میں تیرا بالم، یہ نکاح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں آبادی ہے، اس میں قوانین ہیں، اس میں وراثت ہے، اس میں حقوق ہیں، شوہر کے حقوق۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ خواہش کی پیروی میں تو اس کا ہو گیا وہ تیری ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پریشانی اس کی ختم ہوئی ہے جس نے اپنے عمل سے نہ پریشانی پیدا کی ہے اور نہ پھر اپنے عملوں سے اپنی پریشانیوں کو جنم دیا ہے۔ پہلا وہ ہے جس نے فتح بیونی کے اندر یسلی اعمالکم اپنے عمل کی اصلاح اللہ کے حکم سے کی ہے، اور جس نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا اور عمل کرنے پر لگا ہوا ہے یہ پریشان ہو جائے گا۔ قسم خدا کی سچی بات عرض کرتا ہوں، اللہ پریشان ہونے سے پہلے اپنے مومن بندے کی پریشانی ختم کرتا ہے، بعد میں نہیں۔ سانس تب مومنانہ آتا ہے جب کوئی سانس آنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آتا ہے۔ اب جب سانس آتا ہے تو یہ مومنانہ سانس ہوتا ہے، ایمان والا سانس ہوتا ہے۔ پہلے کلمہ بعد میں ایمان والا سانس، ورنہ جو پہلے سانس گزر گئے ایمان کے بغیر گزرے ہیں، اب یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ایمان والا سانس آیا اس نے پہلے سانس بھی قابل معافی بنا دیے ہیں۔
کفر شرک ختم ہو گیا. پہلے جب کوئی عمل سے اپنی مشکلات کو جنم دیتا ہے تو مشکلات قائم رہتی ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سانس لیتا ہے تو ایمان والا سانس ہو جاتا ہے. اس طرح جب اپنے عمل کی مشکل عمل کی اصلاح سے ختم کر دیتا ہے، پہلی ساری مشکلات جنہوں نے جنم عمل سے لیا ہوتا ہے ساری ختم ہو جاتی. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. وہ ماں پریشانیاں مشکلیں پیدا جنم دینے والی ماں ہی مر جاتی ہے. ایسی ماں کو کیا کرنا جو کفر شرک کو جنم دے رہی ہو. ایسی ماں کو کیا کرنا. اور کچھ مائیں تو بھی مار دینا کہ میم سے موت ہے نا، موت ہے نا، مارنا ہے نا. اور کچھ مائیں تو مار دے، باقی مائیں ساری اللہ مار دیتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ خود محبت کرتا. میم سے ہی محبت ہے نا، محبت کرتا ہے. یحببکم اللہ کا ذکر ہے. الفاظ و حرفوں میں یہ ذکر نہیں آتا. الفاظ و حرفوں میں ہمارا یہ بولنا آتا ہے، زبان کا اقرار آتا ہے. اقرار سے ایمان نہیں آتا، ایمان لانے سے ایمان آتا ہے. جب گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے نا تو سفر رک جاتا ہے، ٹرین بند ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ گاڑی دوبارہ ٹرین پر نہ لائن پر نہ چڑھ جائے، پٹری پر نہ چڑھ جائے. اس وقت تک بندہ اللہ والا نہیں ہوتا جب تک اللہ کے مصداق اللہ کے مطابق نہ ہو جائے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے مومن بندے پر کوئی خوف نہیں ہے. جسے خوف نہیں ہوتا اسے پریشانی کوئی نہیں ہوتی. ایک ہی پریشانی مومن کو ہے، اللہ جانتا ہے. وہ اپنی پریشانی نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی پریشانی ہے. کیوں ہم سنبھال نہیں سکتے اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ پروردگار کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ نے یہ پریشانی ہمیں دے دی، آپ کو دے دی ہے. مخلوق کی تعلیم کرنا، نبی رسولوں کو اللہ کے بندوں کو یہ دی گئی. قسم خدا کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک ہی پریشانی ہے، اللہ کو ہوتی نہیں، وہ اللہ نے ہمیں دے دی ہے، اپنے بندوں کو دے دی ہے. وہ کیا پریشانی؟ تعلیم. استاد کو کتنی بڑی یہ پریشانی ہوتی ہے. کیوں؟ جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو یہ حکم کے اندر مٹا لی جاتی ہے. کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، میٹھ گئی. اور جب کسی کی تعلیم کرنی ہوتی ہے یہ حکم میں کیسے مٹے گی؟ مجھے بتا دو اگر حکم میں مٹتی ہے تو. یہ تو میٹرک کرنا ہی پڑے گا نا، یہ تو میٹرک کروانا پڑے گا نا. یہ تو گلہ کھینچ کے تو نہیں اولاد ہونی کہ گلہ کھینچیاں تو اولاد ہو گئی نا. یہ تو بھائی سارے لوازمات پورے کرنے پڑیں گے نا. مرد بھی ہونا پڑے گا، شرط بھی پوری ہونی پڑے گی، یعنی سارا کچھ ہی کرنا پڑے گا. ہے ولیمہ تو ہے نہیں کہ ڈونگا بھر کے سامنے رکھ لیا، قورمہ کھا لیا، پلاؤ کھا لیا، زردہ کھا لیا. سارا کچھ کھانے کے بعد ڈکار 2-4 مارے، نہیں ہضم ہوتا، 2-4 گولیاں کھا لی، 40 قدم چل لیے. یہ ولیمہ تو ہے نہیں بھائی. ولیمہ کھانے اور کھلانے کے لیے پہلے منہ تو بنانا پڑتا ہے نا، اس کا حکم ہے. فطری عمل ہے یہ، تو عمل کی اصلاح ہے نا، اولاد ہو جائے گی. عمل کی اصلاح سے اولاد ہوتی ہے. مشکل کام ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی تعلیم کرنی ہوتی ہے تب بھی راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. پھر تجربات ہوتے ہوتے ایک دن استاد ماہر ہوتا ہے، پوری زندگی گزر جاتی. پھر بھی ایک سے ایک استاد ہے، ایک سے ایک بڑھ کر تجربے کار ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بڑا آفیسر ہے. پھر بھی چلا ہی ہے کہ ٹرین جو ہے وہ پٹری سے اتری نہیں ہے، چل رہی ہے. کراچی آئی ہے نا، آگے جو منزل ہے وہ تو نہیں نہ آئی. موت آئی ہے نا، آگے کی منزلیں تو نہیں نہ آئی. فتح بیونی کا ذکر، آگے کی منزلیں تو نہیں نہ آئی. آخرت آئی ہے نا، آگے کی منزلیں تو نہیں نہ آئی. پرسرات آیا ہے، جنت آئی ہے، آگے کی منزلیں تو نہیں نہ آئی.
کب جا کے اللہ منزل ہوتا ہے بندے کی؟ اللہ منزل آیا نا، اللہ تو نہیں نا آیا، منزل آئی ہے نا۔ اب تو اللہ کا ساتھ ہے، اب دیکھ کیا تماشا ہوتا ہے، تماشا دوسرا کرتا ہے، دیکھتا یہ ہے۔ ادھر مشاہدہ اللہ کا ہوتا ہے، کرواتا اللہ ہے، غیر نکل جاتا ہے، کوئی غیر نہیں رہ جاتا۔ پہلا کام ہی اتنا مشکل ہے اپنی تعلیم کرنا، جب تک معلم نہ ملے تعلیم ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کسی کی امی ابا ہو اور یہ جائے، ایسے تو نہیں نہ ہوتا۔ جس کی امی ابا ہے اس کی یہ اولاد ہوگا۔ کتابیں آئی ہیں پہلے، منسوخ ہو گئی، بعد میں بھی لکھنے والوں نے کتابیں لکھ دی، قرآن مجید اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا۔ کتابیں آئی نا، یہ ماں باپ آئے نا، میرا ماں باپ تو نہیں نہ آیا، میرا معلم تو نہیں نہ آیا۔ میرا اگر معلم ہوگا تو مجھے تعلیم دے گا، میرا ماں باپ ہوگا تو میں اس کی اولاد ہوں گا۔ ماں باپ ہی اگر نہیں ہے، اگر معلم استاد ہی نہیں ملا، شاگرد کدھر سے ہو گیا، اولاد کدھر سے ہوگی؟ یہ تمیز ہے، یہ ادب ہے۔ جس نے ادب نہیں جانا اس کے پاس علم کب آتا ہے؟ ادب تو ہے ہی استاد کا۔ جس نے محبت نہیں پائی علم سے، اس میں اخلاق کیسے آ جاتا ہے؟ اخلاق تو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں کہ آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ کا محبوب ہوں۔ آپ باادب ہیں کہ تم میں سے کون میری طرح باادب ہے؟ مجھے ادب تو سکھانے والا میرا اللہ ہے۔ اور جس کو اللہ کے نبی نے صحابہ کو، اہل بیت کو ادب سکھایا، باادب تو وہ ہے، با اخلاق تو وہ ہیں۔ ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتا ہوا کہ اولاد ہم تب ہوئے ہیں جب ہمارے ماں باپ ملے ہیں، با علم تب ہوئے ہیں جب ہمیں ہمارا استاد ملا ہے۔ استاد کسی کا ہے، نبی رسول کسی کا ہے، اور یہ صاحب دل یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے صاحب دل ہو گیا۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، ماں باپ ملے نہیں ہیں، تو یہ صاحب دل پتہ نہیں کیسے پہلے ہو گئے۔ پہلے صاحب اولاد تو اور صاحب ماں باپ تو ہو جا، بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔ بات یہ ہے کہ جو ڈر گیا ہے وہ مر گیا ہے، اور جو ڈر سے باہر نکل آیا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو فَاتَّبِعُونِی کی تعلیم آج بھی، کل بھی اور ہمیشہ کے لیے اپنے محبوبوں کے ساتھ بیٹھ کر حاصل کرتا رہے۔ اللہ کا یہ بندہ ہے۔ اور جو اللہ کا بندہ نہیں، اس کی مثال میں آج آپ کو دیتا ہوں، جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ شیطان اللہ کا بندہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں ہے۔ اللہ نے اسے پیدا ضرور کیا ہے، اللہ نے اسے اپنی چاہت نہیں دی۔ ساری چاہتیں جب مخلوق و مخلوق کی ملیں تو اللہ اسے نہیں چاہت کرتا، اللہ اسے محبت نہیں کرتا۔ اور جس کو اللہ پروردگار مخلوقی چاہتوں سے باہر نکال دے اور وہ اپنے محبوب کی چاہت کرنا شروع کر دے، اسے اللہ نے اپنی چاہت دے دی۔ فَاتَّبِعُونِی کا یہ مطلب ہے یُحْبِبْکُمُ اللہ، پھر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسے کیا پتا میں کیسے گئی ہے؟ میں دو طریقے سے جاتی ہے۔ ایک میں کا عمل ختم ہو جاتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، یُصْلِحُ اعمالکم، اللہ کے حکم میں عمل کرتا ہے، اپنے عمل کی اصلاح حکم میں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم ہے، میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا حکم ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، میں نے اللہ کا حکم پورا کیا، میں نے اللہ کا حکم مانا ہے، اور اللہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرا حکم مان کر نماز پڑھی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا، نماز اس کی وسوسوں سے بھری ہوئی ہوگی، غفلت سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن وہ اپنی نماز عمل کو نہیں دیکھے گا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، دیکھے گا اللہ میں نے تیرا حکم مانا، میری نماز تو غفلت سے بھری پڑی ہے، اللہ میری نماز میں وسوسے بھرے پڑے ہیں، اللہ یہ سارا کچھ موجود ہے میرے عمل میں، کمیاں ہی کمیاں ہیں، لیکن اللہ میں نے تیرا حکم مان کر نماز پڑھی ہے۔ اللہ بھی یہی دیکھتا ہے
کہ اللہ کا اس نے حکم مانا ہے. شیطان نے سارا کچھ کیا تھا، لیکن جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ حکم تو میرا تھا، وہ تو نے کیوں نہیں مانا؟ جب اللہ کا اس نے حکم نہیں مانا، اس کا سارا کیا کرایا اس کے منہ پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر مار دیا گیا. اللہ تو اپنا حکم دیکھتا ہے. پھر اللہ اسے جب بے باک ثواب دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اللہ اس کی نماز تو نماز تھوڑی ہے، غفلت سے بھری ہوئی ہے، اس سے بھری پڑی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا، اس کے عمل کو نہیں دیکھا. میں عمل نہیں کسی کے دیکھتا کہ عملوں سے جنت میں داخل کرتا ہوں. میں دو چیزیں دیکھتا ہوں، ایک اس کی نیت دیکھتا ہوں اور ایک اپنا حکم دیکھتا ہوں. ایتھے تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کہتا ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. ابا واستکبرا کہ تو نے میرے حکم کا انکار کیا، اور حکم کا انکار تو نے غرور اپنے نفس کو بڑا جانا، اپنے نفس کی تو نے نفی نہیں کی، خواہش کی نفی نہیں کی، اور میرے حکم کا اس بات نہیں کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جا تو کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے. دو چیزیں جس کی گئیں اس کے پاس کیا بچا؟ ایک عمل کی اصلاح سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے، یہ مارا گیا. عمل سے پریشانی پیدا ہوگی، پہلے یہ جان لینا. جب بھی عمل کرو گے عمل سے پریشانی پیدا ہو کر رہے گی. جب نقطہ قرار پکڑ لیتا ہے اس کے بعد اولاد ہوتی ہے. جب عمل کرو گے عمل سے پریشانی پیدا ہوگی. عمل نہ کرنا، عمل کی اصلاح کرنا، اللہ کے حکم میں عمل کرنا. جب اللہ کے حکم میں عمل کر ڈالو گے اس کے بعد یہ یاد رکھنا کہ حکم پر عمل میں نے جو کیا ہے، بھوک لگی ہے تو کھانا کھایا ہے، پیاس لگی ہے تو پانی پیا ہے. اب میٹر کرنے کی ضرورت ہے. اب میٹر کرنا. اب عارضی زندگی موجود ہے کہ حکم کے اندر میں نے اپنی عارضی زندگی کی فطرت کو بحال رکھا ہے، برقرار کیا ہے. فَاتَّبِعُونِی، یہ حکم مانا ہے میں نے. اب میٹر کرنا ہے. گلا کھینچ کے اولاد نہیں ہونی، کھانا کھا کے پی ایچ ڈی نہیں ہوگی، پانی پی کے پی ایچ ڈی نہیں ہوگی، راتوں کو جا کے پی ایچ ڈی نہیں ہوگی، نماز پڑھ کے پی ایچ ڈی نہیں ہوگی. نماز حکم ہے، حکم میں پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی جو ہے یہ تعلیم میں پڑھنی ہے، سنت میں پڑھنی ہے. اب سنت کیا ہے؟ اپنی خواہش کی نفی کرنا ہے. یہ ضروری ہے. خواہش کی نفی تعلیم کا نام ہے. اب بیٹا جی قورمہ پلاؤ ولیمہ کھا کے اٹھ نہیں جانا. اب یہ جو منہ ہے بنانا، یہ بنانا پڑے گا. اب جناب وہ رکھوالی پوری، وراثت پوری، حصہ پورا، حق پورا، تعلیم زندگی پوری گزارنا ہے پنگوڑے سے لے کر قبر تک. اب جو عمل کی اصلاح حکم سے کی ہے بس اس کی تعلیم سے بھی کرنی ضروری ہے. یہ دو کام ہیں. ایک حکم ہے فَاتَّبِعُونِی، ایک حکم کی تعلیم میں اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے. نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں نماز پڑھنی ہے. اب پڑھ کے پی ایچ ڈی کرنی ہے، پھونکا مار کے نہیں. شاہ جی پھونک مار دیں، میں نے کہا تمہارا مرض اس طرح چلا جائے گا، یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. اب مرض تمہارا سنت میں جائے گا. سنت میں کیا کرو؟ اب ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرو اپنا مرض، جا کر علاج ہو جائے گا. اور اگر عیب کمی ہے، پریشانیاں ہیں، پریشانی ہے تو اللہ کے بندے کے پاس جا کے شیئر کرو، تعلیم ہو جائے گی. یہ دونوں کاموں سے فارغ ہے. پیر صاحب نے پھونک مار دی ہے، پانی پڑھ کے دم کر دیا ہے، اس سے پیاس بجھ جائے گی تیری. اور اگر تو کہتا ہے کہ پھونک سے مرض ٹھیک ہو جائے گا تو ڈاکٹر کے پاس جا، حکیم کے پاس جا. سنت کے اندر کیا کر، جس طرح نبی رسول علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے. کیا کر؟ سنت میں علاج کر. اب سنت میں نکاح کر. اب جب سنت میں نکاح کرے گا
نکاح کی تعلیم میں نکاح بجا لائے گا، اولاد بھی ہو جائے گی، مرض بھی چلا جائے گا۔ یہ کھوتا کھانا جو چل رہا ہے نا، خود بھی کھوتا ہے اور کھوتے کھانے میں جا کر کھوتے سے علاج کراتا ہے۔ وہ پھونک مار کے پیٹ بھرتا ہے، پھونک مار کے پیٹ بھرتا نہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے، پھونک اس کو مارتا ہے، پیٹ اپنا بھر لیتا ہے۔ کام تو ہو گیا نا، پیٹ بھر گیا نا، چلو کسی کا بھی بھرا یار، چلو اس کا نہیں بھرا، اس کا تو بھر گیا نا، یہ تو ہو گیا نا۔ وہ کہتا ہے پھونک مارنے سے تو پیٹ بھر ہی جاتا ہے، بھر گیا کہ نہیں بھر گیا؟ لیکن ہے کیا؟ کھوتا اور کھوتا کھانا نہیں جانتا، ایسے نہیں ہوتا۔ کن فیکون جو اللہ کہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ وہ جی بڑا نمازی ہے، پھر اس کو جن ہو گیا، بڑا تہجد گزار ہے، پھر اس کو جن ہو گیا۔ وہ بڑا حاجی ہے، غازی ہے، پھر اس کو شیطان ہو گیا۔ کیا نماز پڑھنے سے جن چلا جاتا ہے؟ نماز جب کوئی پڑھنے لگتا ہے تو جن آ جاتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا نبی رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی نماز پڑھتا ہے بھولی چیزیں وہ یاد کروانا شروع کر دیتا ہے؟ اس کی کیسٹ جو ہے وہ بھولی ہوئی وہ لگا دیتا ہے۔ وہ پھر کیا کرتا ہے، جب تک نماز پوری نہیں ہوتی اس وقت تک وہ بھولی باتیں ساری یاد آ رہی ہوتی، جب سلام پھیرتا ہے باتیں ختم ہو جاتی ہیں ساری۔ یہ تو ہونا ہی ہونا۔ کبھی نماز پڑھنے سے بھی میٹرک ہوا ہے، کبھی روزہ رکھنے سے بھی میٹرک ہوا ہے، کبھی علم کے بغیر بھی وسوسے کا پتہ چلا، شیطان کا پتہ چلا ہے، تعلیم کا پتہ چلا ہے۔ اگر اللہ کی معرفت، اللہ کے علم سے، اللہ کا، نبی رسول کا، عبادت کا، اللہ کے مشاہدے کا پتہ ہوتا ہے تو یہ مشاہدے کے خلاف جو ہے دشمن جو ہے مشاہدہ کا، غیر جو ہے شیطان نفس، اس کا پتہ بغیر علم کے ہو جاتا ہے۔ ادھر اس کا پتہ ہوتا ہے تو اللہ کا پتہ ہوتا ہے، ادھر جہالت کا پتہ ہوتا ہے تو 2 اور 2 4 کا پتہ ہوتا ہے۔ جہالت جب تک نہیں جاتی علم کیسے آ گیا؟ نہیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ کھوتا اور کھوتا کھانا پریشان اور پریشانیوں کو جنم دیتا ہے۔ عمل کی اصلاح حکم سے کرنی ہے، یاد رکھنا۔ کبھی عمل نہیں کرنا، عمل کو ہاتھ تک نہیں ہم لگائیں گے۔ کیوں عمل کو ہاتھ لگائیں؟ وہ تو فطری ہے، کافر مشرک لگاتا ہے۔ پیاس میں پانی پیتا ہے، بھوک میں کھانا کھاتا ہے، پیاس اور بھوک ختم ہو جاتی۔ ہم کو یہ کام کرنے ہیں جانوروں والا، جو جانوروں کا کام کرتا ہے، ہوتا ہے انسان، وہ تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اسے انسان بنایا، بنتا کیا؟ جانور بنتا ہے۔ جانور وہ ہے نہیں تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ حلوائی بناتا ہے جلیبی، یا بن وہ پکوڑا جاتا ہے، پکوڑا اس نے بنایا نہیں، کوئی آتا ہے جلیبی لینے کے لیے اٹھا کے پکوڑا دے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے پیسے میں تمہیں جلیبیاں دیتے، تیری مت مارے گی، میں نے پکوڑا دے رہا۔ اللہ نے بنایا انسان ہے اور یہ بنتا ہے جانوروں سے بدتر ہے کہ اللہ نہیں کہے گا؟ حق سچ کو ماننا چاہیے۔ اللہ الحق، وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ یہ تو کافر مشرک بھی عمل کرتے ہیں کھانے پینے کا، تو کیا جانور ہے؟ جانوروں کی طرح کافر مشرک ہے۔ تو یہ چاہیے کہ عمل کھانے پینے کی اصلاح کریں۔ یہ اصلاح جو ہے یہ حکم میں کھائے پیے حلال ہونا چاہیے، اور یہ اصلاح جو ہے خواہش کی نفی کریں کہ یہ میں کھا پی کر اللہ پروردگار کو راضی کروں گا، نبی رسول کے دین پر عمل کروں گا۔ ورفعنا اللہ کا ذکر، میرے دنیا میں آنے کا مقصد اپنے اللہ نبی رسول کے ذکر کو بلند کرنا ہوگا۔ خواہش میں کھانا پینا یہ تو کافر مشرک اور جانور کا کام ہے کہ خواہش میں وہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں۔ تیرا کام یہ ہرگز نہیں ہے، تیرا ایک ہی کام ہے کہ عمل کی اصلاح حکم سے کر اور خواہش کی نفی نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کر۔ یہ ہے یحببکم اللہ، پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ محبت کرتا ہے، جب وہ محبت کرے گا تو آپ کا خیال رکھے گا، جیسے ماں خیال رکھتی ہے بیٹے سے محبت میں نا، خیال رکھتی ہے نا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرے گا۔ وہ ایک ہمارا فارم میں دوست ہے محمد اشرف، وہاں وہ ڈاکو آ گئے، وہ ایک آدمی انہوں نے زخمی کیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ادھر کیا انہوں نے، اس کے بعد اپنے فارم میں آ گئے۔
آ کے انہوں نے اسلحہ نکال لیا، سارا کچھ کھولنے کے بعد لے کے باہر چلے گئے۔ اللہ کا انتظام دیکھو، وہ جو ہاتھ باندھے تھے محمد اشرف کے، بڑا اس کا بیچارے کا ڈر کی وجہ سے برا حال ہو گیا۔ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں برا حال ہو گیا، کہا میں نے ایسے سے کیا، ہاتھ میرے کھل گئے۔ میں وہاں سے نکل کے آگے ساتھ والے گھر پہنچا، ہم نے شور کر دیا، وہ سارے کے سارے کیا ہم پہنچ رہے ہیں، اسلحہ لے کے آگے وہ بھاگ گئے، جانور سارے ہمارے وہ ادھر ہی موجود تھے، کوئی نہ جا سکا، ہم واپس لے کے آ گئے۔ یہ کیا، کس نے خیال ہمارا کیا؟ اللہ نے ہمارا خیال، ہم میں سے کوئی وہاں نہیں تھا۔ اور جن کے پاس اسلحہ تھا، جن کے پاس سارا کچھ تھا، ان کو وہ زخمی کر کے پتہ نہیں کیا کر کے چلے گئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ہمارا خیال کیا۔ اتنا وہ ڈر گیا، اتنا وہ ڈر گیا ہمارا دوست کہ کہا میں نہیں ادھر رہوں گا، پکا وہ تیار ہو گیا۔ وہ اللہ نے بہانہ بنایا، اسے کانٹا وغیرہ لگا، اور ہمارے ادھر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میجر صاحب جو ہیں خالق دار، وہ ان کے پاس لے کر آئے، میرے ساتھ بھی ملاقات ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ بات کی، میں نے کہا یار میری بات سنو، سارا کچھ ہوتا ہو جانے دو، ایمان نہیں بندے کا جانا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے کوئی موت نہیں دے سکتا، اور جب اللہ موت دیتا ہے کوئی ہمیں ایک لمحہ زندگی کا نہیں دے سکتا۔ اور میں کہا سارا کچھ ہو جانے دو، اپنا ایمان نہ ضائع کرنا۔ دو چار اور باتیں اس طرح ہوئیں، جا کے کہنے لگا میں سائیں سے مل کے آیا ہوں، سائیں جی تمہارے سے اب میں نے نہیں جانا۔ اس کی گھر والی اسے سمجھاتی رہی، سارے سمجھاتے رہے، اور جب اللہ پاک کے ایمان کی بات آئی، اس نے کہا سارا کچھ چلا جائے، جان جاتی تو چلی جائے، ایمان نہیں جانے دوں گا۔ اس کے دل میں یہ بات آ گئی۔ یہ ہے وہ بات، جب کسی کو ڈر رہتا ہے کسی کا تو پریشانی اس کو ہوتی، مومن کو یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نمبر ایک، اپنے عمل کی اصلاح کس سے کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے تو حلال میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب حلال کے بعد خواہش کی نفی، میں آ گیا ہوں، اقرار نہیں میں نے ایمان کا کیا، اقرار سے ایمان نہیں آتا، ایمان لانے سے ایمان لاتا ہے۔ اب میں آ گیا ہوں، میری نیت میرے ساتھ ہے، میں ہوں۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں اپنی نیت کو علم عطا کرتا ہوں۔ علم، نیت کیا کرے گی بیچاری؟ جو اسے علم ہوگا وہی کرے گی نا، کہ من ہاجر الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ اور جس کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے ہجرت جو کی ہے اس کے حکم میں کی ہے، اور اللہ نبی رسول کے لیے ہم نے ہجرت کی، اس کو علم ہوگا تو وہ یہ کرے گا۔ اور اگر علم ہی اسے معلم نے نہیں دیا، وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ جب کوئی معلم کے ساتھ ہو جاتا ہے تو یہ علم میں معلم کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اور شیطان کے پیروکار سے وہ ختم، اٹھ جاتا ہے، نظر نہیں آتا کہ وہ اٹھ گیا ہے، اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ شیطان کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ نہ بیٹھنے والا وہ ہے جسے اللہ کا بندہ مل گیا، اور اللہ کے بندے نے اس کی نیت کو تعلیم علم الہی دے دیا ہے۔ علم الہی میں ایک عمل جب وہ کرتا ہے تو عمل نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتی؟ عبادت ہوتی ہے اللہ کی۔ اور عبادت میں جو اس کی تعلیم اللہ کے بندے نے کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ ہوتا ہے، وہ علم الہی ہوتا ہے۔ انت عبد اللہ کا انا کا تراہ، اللہ کی عبادت میں وہ گویا اللہ کو دیکھتا ہے، اور اللہ کے بندے کے علم کے ساتھ میں وہ اللہ کا مشاہدہ رکھتا ہے۔ اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان آنکھوں سے نہیں وہ اپنے اللہ کو دیکھتا، اللہ کے بندے کی تعلیم میں وہ جان جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے، جو وہ کہتا وہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہہ کے دکھائے کہ وہ ہو جائے تو مجھے آ کر کے، سارا اپنے اللہ کو جان جاتا ہے۔ آہستہ 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 پورا قرآن اس کا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ سائیں جی پورا اس کا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ پورا ماں باپ ہو جاتا ہے، پورا ماں باپ۔ یہ ہیں حجتیں جو آج اللہ کے بندے پوری کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔